بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک خاص سوشل میڈیا گروپ ہے جو پی ڈی ایم سے یا مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی حال ہی میں ججز کے خط سے متعلق جو 5 صفحات پر مشتمل ججمنٹ تھی یا اختلافی نوٹ تھا، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے یا تنقید کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے دور میں کیا کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے 2019 کا ایک نوٹیفیکیشن رکھنے جا رہا ہوں جو اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے جاری کیا تھا۔ تمام اپنی جو سب آرڈینیٹ کورٹس تھیں ان کو اور احکامات جاری کیے گئے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو آپ نے اس طریقے سے انفارم کرنا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اے ایس ایف افسر نے ایئرپورٹ پر ایک بچے کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ اب اس پر جو کارروائی شروع کر دی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے عید پیکج تقسیم کرنے کے لیے جو وضع کردہ SOPs تھے ان کی خلاف ورزی کرنے پر سینئر افسر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر مرکزی رہنما سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے جیل سے خط لکھا ہے۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس کے لیے میرے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ ہر اجلاس میں شرکت کرنا میرا آئینی اور قانونی حق ہے جس سے مجھے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جوائنٹ سیشن کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کریں۔ یہ اعجاز احمد چودھری نے جیل سے خط لکھا ہے یوسف رضا گیلانی کو کہ آپ باتیں تو جمہوریت کی کرتے ہیں، اگر آپ اتنے ہی جمہوری ہیں تو پھر آپ ہر صورت جو ہماری بات سنی جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے، اور ہمارا جو حق ہے اور وہ حق ہمارا ہے کہ ہمارے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ہم جو سینٹ کا جتنی بھی کارروائی ہے اس میں شریک ہو سکیں۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں۔ تو اس بابت اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، خط بھیج دیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے خط لکھا ہے 11/4/2024 کا یہ خط ہے جو سامنے آیا ہے۔ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی از پلیز ٹو پلیس دی سروس آف مسٹر امجد آفریدی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کوہارٹ انڈر سسپینشن اپان بریچنگ آف criteria for distribution of Eid packages among destitute individuals in district cohort effective immediately and until further orders۔ کہ جی جو عید پیکج تھا وہ تقسیم کرنے میں ان کی جانب سے بریچنگ کی گئی ہے، جو کرائٹیریا دیا گیا تھا اس کو توڑا گیا ہے اور کرائٹیریا سے ہٹ کے عید پیکج دیے گئے ہیں۔ کانسیکوینٹ اپان دی اباب محمد فاروق ایڈیشنل سیکرٹری سوشل ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ خیبر پختونخوا از ہیئر بائی نومینیٹڈ ایز انکوائری آفیسر ٹو پروب دی میٹر۔ کہ جی اس کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا، وہ سارے معاملے کی تحقیقات کروائے گا۔ ڈیورنگ دی سسپینشن پیریڈ مسٹر بلال آفریدی ڈسٹرکٹ آفیسر ول لک آفٹر دی ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دی آفس آف دی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کوہارٹ ان ایڈیشن ٹو ہز اون ڈیوٹیز۔ بلال آفریدی جو ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر ہنگو ہیں ان کو کوہارٹ کا بھی قائم مقام عہدہ دے دیا گیا ہے کہ وہ کوہارٹ میں بھی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عید پیکج تقسیم کے لیے جو کرائٹیریا تھا اس پر عمل نہ کرنے پر ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر کوہارٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کہ جی آپ نے اپنی ذمہ داری احسن انداز میں نہیں نبھائی۔ آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے میں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی اگر وہی کلچر ہوگا کہ آپ نے تصویریں بنانی ہیں اور آپ نے 50 روپے عیدی دی جا رہی تھی اور اس کی بھی تصویریں بنائی جا رہی تھیں، اور جو عید پیکج تقسیم ہو رہا تھا یا رمضان پیکج تقسیم ہو رہا تھا اس میں بھی سارے نہیں چند ایک ان کی جانب سے تصاویر بنائی جا رہی تھیں، تو پھر آپ میں اور جس حکومت کو ٹک ٹاکر حکومت کہا جاتا ہے اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی فرق بچتا نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ہر صورت آپ کو آئین اور قانون جو فریڈم کی بات کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی یا فریڈم آف انفارمیشن کی، تو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، تو جن کی آپ مدد کر رہے ہیں ان کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور ان کا حیا کرنا اور ان کی
ان کا تحفظ کرنا یا اس کی کیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو امدادی پیکج دیتے ہوئے ہر طرح کی کوریج سے روک دیا تھا، اور جو ابھی ایک پاکستان تحریک انصاف کی خاتون مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشال یوسفزئی، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے کیوں ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر لگایا ہے یا آپ نے ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر پھیلایا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی جج ویڈیو اسکینڈل کیس تھا جو جج ارشد ملک کا، وہ معاملہ تھا، اور اس وقت کی جج تھیں شائستہ کنڈی۔ شائستہ کنڈی کے پاس کیس تھا اور ان کو اپروچ کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضلعی عدلیہ کے ججز کے لیے اس وقت ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب آئے تھے اور 2022 تک وہ چیف جسٹس رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ تو یہ جج ویڈیو اسکینڈل کیس، یہ وہ ارشد ملک ہے جو نواز شریف اور ان کے کیسز کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی تھیں اور ان کا جو معاملہ تھا وہ سامنے آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس جج نے ایک بیان حلفی دیا کہ جی مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے ہراساں کیا گیا۔ پھر ایک مقدمہ درج ہو گیا، اس میں جو نواز شریف کے اور جو مریم نواز کے قریبی ہیں ناصر، ان کے خلاف بھی کیس تھا اور ان کو بھی ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے تھے، اور وہ سارے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو اب اس میں جو اس کیس کو سننے والی FIA کا مقدمہ تھا، اس میں جو جج اس کیس کو سن رہی تھی، ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس جو تھا، اس کیس کو سننے والی جج شائستہ کنڈی کو کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت اطہر من اللہ صاحب کے پاس گیا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب نے دباؤ، سفارش یا رشوت قبول کرنے والے جج کے خلاف سخت ایکشن کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے تو فوری آپ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو آگاہ کریں اور وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کرے۔ I am directed to convey that any attempt to influence a judicial officer or to accept being influenced shall not be tolerated۔ کسی صورت بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، کسی صورت بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ A strict action will be taken since it is a serious misconduct on part of a judicial officer۔ اگر کوئی اس کو اپروچ کر رہا ہے اور وہ اپنی ہائی اتھارٹیز کو انفارم بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے یہ جج خود مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ In case of an attempt made to influence a judicial officer, it shall immediately be reported to the concerned district and session judge۔ اگر کسی جج کو اپروچ کیا جا رہا ہے یا اس کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو وہ فوری اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بتائے۔ and in which such an event it shall be the duty of the latter to take action in accordance with the law۔ اور جس کی سیشن جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکشن لے۔ in case of any complaint، اگر کوئی ایسی شکایت ہو، the judicial officer can send them directly to the honorable chief justice on the email address۔ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو آپ ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہیں، جو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ ندیم ارشاد کیانی یہ رجسٹرار تھے، ان کی جانب سے یہ سرکولر جاری ہوا تھا 2019 کے بعد۔ اب مجھے بتائیں کہ 2019 کے بعد 2019 میں جج ویڈیو اسکینڈل کیس میں جج شائستہ کنڈی کو جب اپروچ کیا جا رہا تھا تو اطہر من اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ سرکولر جاری کیا تھا کہ کسی کو کوئی اپروچ کرے گا وہ ہمیں بتائے، جو ہمیں نہیں بتائے گا وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا۔ اب انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ لکھا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے بطور کیا کیا، ان کے دور میں معاملہ بنا، وہ اس وقت جج تھے جب شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ تھا۔ اب جب شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل نے ٹیک اپ کر لیا تھا اور وہاں معاملہ پینڈنگ تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، تو اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہاں جو 6 ججز کا معاملہ تھا، انہوں نے 1 سال پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور سینئر ججز سپریم کورٹ سے ملاقات کی، جب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، انہوں نے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، جس کے بعد اب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ رک جانا چاہیے، بس کر دیں، آپ اس معاملے کو یہیں پہ روک دیں۔ اس پر اطہر من اللہ صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے، جو تنقید بنتی نہیں ہے، اور ہر صورت ایسے جو معاملات ہیں ان کو جو اطہر من اللہ صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھا ہے۔ دوسری طرف ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں، ایئرپورٹ پر ASF اہلکار کی جانب سے اور افسر کی جانب سے بچی کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک سے متعلق رپورٹ ایویشن ڈویژن کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ایئر وائی نیوز کے مطابق واقعہ انٹرنیشنل ارائیول پر 10 مارچ کو پیش آیا۔
ناروا سلوک پر ASF افسر اور 2 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی گئیں، اور ایک ویڈیو تھی اس میں ایک معصوم بچی اپنے باپ کو واپس آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکتی ہے، ایسے میں اس کو جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد جو تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور ان کے جو افسران یا اہلکار ہیں ان کے کورٹ مارشل کیے جانے کا بھی امکان ہے، اور اب ایک ان کی انکوائری سے متعلق جو سرکولر جاری ہوا ہے یا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے چارج شیٹ جو ان کے اوپر لگائی گئی ہے، دی ایکیوزڈ، آگے ان کا نام لکھا ہوا ہے، سب انسپیکٹر ہے محمد شعبان آف ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جناح انٹرنیشنل کراچی، بینگ اے پرسن سبجیکٹ ٹو دا پاکستان آرمی ایکٹ 1952 انڈر دی پروویژنز آف سیکشن 7A آف دی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز ایکٹ آف از چارج ود کنڈکٹ ٹو پریجوڈائس آف گڈ آرڈر اینڈ فورس ڈسپلن، کہ آپ نے جو ڈسپلن تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ In that the ASF Karachi on 10/3/2024 at about 12:50 پر while deployed at International Armed Exit Gate as in charge irritated a little girl by holding from her hairs and pushed back، کہ اس بچی کے بالوں سے پکڑا اور اس کو پیچھے پھینکا۔ Thereby she fell down on ground. Once she rushed to meet her father and arrival passenger, conduct to the prejudice of good order and force discipline، کہ آپ نے جی اپنا جو آرمی ایکٹ میں ایک جرم ہے، اوفینس ہے کہ جی آپ اگر اپنا جو کنڈکٹ ہے اس میں متعصب ہو جائیں یا آپ گڈ کنڈکٹ کا مظاہرہ نہ کریں یا فورس کے ڈسپلن کو آپ ڈسٹرب کریں تو وہ چارج شیٹ آپ کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے۔ اور ڈائریکٹر احسان اللہ ہیں، چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں، کمانڈنگ ASF جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان ہے کراچی، اس میں یہ 12 اپریل 2024 کو جاری کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر چارج شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اور ایئر وائی نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے کورٹ مارشل کا بھی امکانات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔